بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آج کا یہ پروگرام خالصتاً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذات گرامی کے حوالے سے ہے۔ آپ کے مناقب، آپ کا تعارف، آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے بیوی ہیں، سب سے پہلی بیوی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تب تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور حیات رہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو تب آپ نے دوسری شادی فرمائی، ورنہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ کی عمر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 25 سال تھی جب حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ آپ اس سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں، اور ہر ایک شادی سے آپ کی 2 اولاد بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف زوجیت سے مشرف فرمایا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور یہ ہماری قیامت تک پیدا ہونے والی امت مصطفی کی ماں ہے، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا وصال ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ غم گساری کرنے والی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمدردی کرنے والی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دکھ سکھ میں شریک رہنے والی، اور مصائب و آلام کے اندر، درد و کرب کے اندر، شدائد کے اندر، مصائب کے اندر سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس رفیقہ حیات نے حضور کا ساتھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزا قارب حالانکہ موجود تھے، مگر حضور کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی خدمات پیش کیں اور رفیقہ حیات کا ایک مثالی کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نسائہا خدیجۃ بنت خویلد۔ زمین کی پستیوں سے لے کر افلاک کی بلندیوں تک، اس خیمہ افلاک کے نیچے اس دھرتی پر فرمایا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تمام روئے زمین کی خواتین سے افضل ترین خاتون ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان دنوں میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں قیام فرماتے تھے، اعتکاف فرماتے، عبادت فرماتے، اور کئی دن کا کھانا آپ ساتھ لے جایا کرتے، اور کبھی کبھار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی پہنچایا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان تیار کر کے لے جاتی ہیں غار حرا میں۔ جب وہاں پہنچتی ہیں تو جبریل بھی حاضر ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ خدیجۃ قد اتت معہا اناء فیہ ادام و طعام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ بنت خویلد آئی ہیں آپ کی خدمت میں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس کے اندر کھانا بھی ہے، اس کے اندر سالن بھی ہے،
یعنی خورد و نوش کا سامان ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، یا رسول اللہ جب یہ خاتون آپ کی خدمت میں پہنچیں تو ان کو ان کے رب کی جانب سے سلام کہنا اور میری طرف سے بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کرنا۔ یہاں سے ہماری اس ماں کے کردار، اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کی رفعت اور اس کے مقام کا اندازہ لگائیں۔ آج لوگ جب زبان کھولتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے خاکے بناتے ہیں اور پھر ازواج مطہرات کی تصویریں بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی عزت کو اچھالتے ہیں اور کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا کے اندر پوری کائنات میں کوئی تو ایسی خاتون دکھاؤ کہ جن کو رب ذوالجلال آکاش کی بلندیوں سے جبریل کو بھیج کر سلام فرمائے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مجھے میرے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے رب کا سلام پہنچاؤں حضرت خدیجہ الکبریٰ تک، اور عرض کی یا رسول اللہ ان کو ان کے رب کا سلام بھی پہنچا دینا، اور عرض کی کہ میرا سلام بھی خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو دوستو اندازہ لگائیں اس خاتون کی عفت کا، پاک دامنی کا، عزت اور ناموس کا، مرتبے اور مقام کا، کہ کائنات کا رب بھی ان کو سلام بھیجے، اور جبریل جو امام الملائکہ ہے اور بیت المعمور کا امام و خطیب ہے وہ بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے غار حرا میں حاضر ہو۔ اور ساتھ میں جبریل یہ کہتے ہیں وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، یا رسول اللہ اس خاتون کو آج یہ بشارت دے دیجئے کہ جنت کے اندر ان کا ایک محل تعمیر کیا گیا ہے یاقوت کا، موتیوں کا۔ قصب وہ یاقوت ہے جو اندر سے مجوف ہو، خالی ہو، گنبد نما۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس خاتون کو آپ کی وساطت سے یہ بشارت دے دوں کہ جنت کے اندر یاقوت کا اس کے لیے محل تعمیر کیا گیا ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، یا رسول اللہ وہ محل ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی شور و غل نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی تھکان نہیں ہوگی اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ مقام ہے ان کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد ایک بکری ذبح فرماتے، اس کا گوشت بنا کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ان کے گھروں میں بھیجا جاتا تاکہ میری رفیقہ حیات کی روح خوش ہو جائے، اس لیے کہ میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی وہ برتاؤ کر رہا ہوں کہ جو حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ رحم دل خاتون تھی، ہمدردی کرنے والی، خیر خواہی کرنے والی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چلے جانے کے بعد یعنی ان کے وصال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے ساتھ وہ برتاؤ رکھا کہ جو اپنی زندگی کے اندر خدیجہ الکبریٰ جس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتی۔ بکری ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گوشت بھیجا جاتا ہے بطور گفٹ تاکہ ان کی سہیلیاں خوش ہو جائیں، اور اس عمل سے میری رفیقہ حیات کی قبر کے اندر روح خوش ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی خاتون پر مجھے رشک نہیں آتا تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، اور کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر فرماتے، یہاں تک کہ میں ایک دن کہہ بیٹھی کہ یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے، میں جوان بیوی ہوں، آپ کی خوبصورت بھی ہوں، کم عمر بھی ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے آپ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکانت وکانت، حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا انہا کانت وکانت، عائشہ تم بھی اپنی جگہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدیجہ بھی تھی، خدیجہ بھی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ خدیجہ میری مشفقہ تھی، خدیجہ محسنہ تھی، اور خدیجہ قائم اللیل تھی اور صائم النہار تھی۔ وہ دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر قیام کرتی، وہ غریبوں پر احسان کرتی اور وہ شفقت کیا کرتی تھی۔ اس کا کردار، اس کے کارنامے مجھے یاد آتے ہیں تو میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ مقام آپ کا بھی بڑا بلند ہے عائشہ، لیکن خدیجہ بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں ہے۔
یہ ہماری وہ ماں ہے دوستو کہ جن کو رب ذوالجلال سلام بھیجتا ہے، جبریل سلام بھیجتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بشارت دیتے ہیں جنت کے محل کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اپنے حرم پاک کے اندر، اپنی حریم ناز کے اندر بیویاں رکھنے کے باوجود حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرتے ہیں، اور پھر یاد کرنے کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ میں ان کو یاد کیوں کرتا ہوں۔ لاکھوں سلام ہوں ہماری اس ماں پر اور مسلمانوں کی اس ماں پر کہ جن کو رب ذوالجلال نے، کائنات ارض و سما کے رب نے اور خالق اور مالک نے سلام بھیجا۔ ہم سب بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے طفیل اور تصدق ہمیں جنت الفردوس میں ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے اعزاء قارب کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے طفیل اور تصدق جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔